اسٹیم کا. کچھ لوگ آپ آتے ہیں, جیسے ہم بات کریں نتالیہ کی, کشمیر سے آئیں, حصہ بنی, میچز کھیلے, اور ایک سٹوری ہے ان کی. تو میں چاہوں گی ایک ایسی شخصیت کو یہاں بلائیں who happens to be the founder and president of an NGO جو اس وقت پاکستان کی سب سے لارجسٹ, سب سے کامیاب NGO ہے. ان کی NGO کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں. اس وقت اگر ہم مستحق لوگوں کی بات کرتے ہیں, 1 ارب سے زائد انہوں نے انویسٹ کیا ہے, لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ ہے. اچھا لگتا ہے کہ ایک عورت ہو کے اپنے گھر کو بھی دیکھا اور یہ ریلائز کیا کہ نہیں, ہم سب کو ایز پاکستانی ایک رسپانسبلٹی اٹھانی ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں ان کی NGO کی, ہم فوڈ کی بات کریں, ہم شیلٹر کی بات کریں, ہم ایجوکیشن کی بات کریں, ہم عورتوں کی ٹریننگ کی بات کریں, کہ ایسی ٹریننگ جس میں ان کو اسکل سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اسکل حاصل کر کے معاشرے میں اپنا رول پلے کر سکیں, اپنے آپ کو وہ انڈیپینڈنٹ کر سکیں. لیٹس ویلکم somebody ماشاءاللہ who happens to be the founder and president of Hope Uplift Foundation. Let's welcome Mr. Lubna Shakoo on ICC Women C20 World Cup Transmission. کھیل دل میں ہے. السلام علیکم جی, how are you doing? کیسی ہیں آپ؟ Good to see you Lubna جی after a long time. ہاں جی بالکل بالکل. And you look lovely ماشاءاللہ. تھینک یو جی. آئی نو یو بیفور. ماشاء اللہ پہلے تو ان کا میں بتا دوں کہ یہ اتنی زبردست کمپیئر ہیں کہ سارا سے میں نے بہتر کمپیئر نہیں دیکھی. وی انوائٹڈ ہر اوور, اور اس نے پورا جو ہمارا شو تھا اس کو اتنا زبردست کور کیا کہ باتیں باقی رہ گئیں اور سب لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں. ہمارے شو کی بھی جان ہے, نہ صرف ہمیں انٹرٹین کرتی ہیں بلکہ شو کو ساتھ ساتھ لے کے بھی چلتی ہیں. I agree with you. تھینک یو سو مچ لبنا جی, آپ کا آج آنا یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ عورتیں شاید گھر میں کہیں بیٹھی ہیں, سوچتی ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, لیکن وہ شاید نہیں کر پا رہی. تو آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ نے آغاز کیا ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کا. کیا بڑا آسان تھا, سب نے کہا ہاں صحیح ہو جائے گا آسانی سے, یا کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اٹس مائی پلیجر. ویمن امپاورمنٹ میں سب سے پہلے جو ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کی میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں جلدی سے اسٹوری. وہ یہ تھی کہ میں تو آرام سے ایک زندگی گزاری تھی, کنیٹ سے گریجویشن کی, 3 بچے تھے, میاں ڈاکٹر تھا, آئی واز ویری ہیپی. میری بہت زبردست فرینڈس تھیں, ان کے لیوش ہومس تھے. پر ایک دن کیا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ ڈائیورسٹی آف مینکائنڈ بھی دکھانا تھا. تو میں میری ایک اسٹاف تھی, اس نے کہا کہ آپ میرے بچوں کی برتھ ڈے پہ آئیں. خیر میں بڑی خوش ہوئی کہ میں نے کہا یہ بھی شاید کوئی انجوائمنٹ کا ٹائم ہے. آئی ٹک مائی چلڈرن, 3 بچے تھے میرے, بیٹا 2 بیٹے 1 بیٹی. میں نے ان کو, ہم نے راشن لیا, یہ لیا, کیک لیا, اینڈ وی وینٹ فار دا برتھ ڈے. یہ ماڈل کالونی جو تھی یہ ہمارے ڈیفینس کے بالکل گھوڑا چوک کے پیچھے, اینڈ آئی یوزڈ ٹو لیو ان ایکس بلاک. اب کیا ہوا کہ وہاں جاتے وقت مجھے پتہ نہیں تھا, 4 دن پہلے بارش ہوئی تھی. آئی ہیڈ اے بیڈ فال. لوگوں نے اینٹیں رکھی ہوئی تھیں, اور جس طرح وہ بیچاری اینٹوں پہ سے عورتیں گزر رہی تھیں, اب مجھے تو نہیں اتنا پتہ تھا. خیر میری بڑی بری, میں وہاں گر گئی, اٹھی, سمجھ نہ آیا. وہ عورت آ گئی, میں نے کہا یہ اپنا چیزیں لے لو. اب میں بالکل وہ تھی کیچڑ میں لٹ پٹ. خیر دیٹ واز دا بگننگ آف مائی سوشل ورک ایکچولی. آئی کیم بیک ہوم, آئی ہیڈ مائی واش, مائی کپ آف ٹی, and I sat on the sofa and I said, no, this is not going to go. I have to do something. I have to bridge the relationship between the privileged and underprivileged. یہ کیا بات ہے, اگر میں وہاں پیدا ہو جاتی پھر میں تو آپ لوگوں کو نہ چھوڑتی. اس کا شکر کرنے کے لیے میں نے کہا مجھے کچھ کرنا ہے. بٹ اس پورے پروسیس میں جو جس کی میں تعریف کروں گی وہ ڈاکٹر سلمان شکو, مائی ہسبینڈ, ہی از اے نیفرولوجسٹ. ہی نیور اسٹاپڈ می ایکچولی. ہی از مائی, آپ کہیں کہ ہی از مائی فیول, ہی از مائی, ہی پشڈ می, ہی گیو می the light and تم چلو کرو whatever you want to do. ہوا کیا کہ انہی دنوں میں I joined a book club. تو قسمت سے میں بک پڑھی تھی ایدی کی, Mirror to the Blind. اس نے بھی مجھے پش کیا. اینڈ مائی فادر واز اے سیکرٹری ان سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. تھا تو شروع سے یہ اسپارک میرے اندر, بٹ اٹ واز ناٹ انلائٹنڈ, جتنے اس کو انلٹ نہیں کیا تھا کسی نے. خیر بس جی, پھر میں نے اپنی فرینڈس کو بلایا, میں نے کہا بیٹھو ادھر اور میرا آئیڈیا سوچو. کہتے کیا آئیڈیا ہے؟ میں نے کہا میرا آئیڈیا ایک ہی ہے, لیٹ می ڈو گڈنس ناؤ فار آئی شل ناٹ پاس دس پاتھ اگین. لیٹس ڈو سم تھنگ, وی آر ویسٹنگ آر لائف. ہم کیا کریں, ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, برانڈس کی باتیں کرتے ہیں, بچوں کی باتیں کرتے ہیں. دس از ناٹ لائف. تو کہتی ہیں پھر کیا کرنا ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. میں نے کہا اوکے, تم لوگ مجھے 300 روپیز ایسے دے دو ایز ممبرس اینڈ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. بس پھر کام شروع کر دیا. اب میں نے سیٹس پھینکنے شروع کر دیے. کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے, کسی کی بچی بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہے, کسی کے میاں کو نوکری چاہیے, کہیں اسکول نہیں جا رہے بچے. ایمپل آف پرابلمز ان دیٹ سوسائٹی. اور ہوا کیا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی
کہ میں جو کرتی جا رہی تھی وہی ٹریز بنتے جا رہے تھے, لیکن مجھے بہت محنت کرنی پڑی. بٹ اٹ واز سچ اے بیوٹیفل ایکسپیرینس کہ ہر عورت کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کو اتنی سیٹسفیکشن ملتی ہے اور آپ کو اتنا مزہ آتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, آپ اس کو امپاور کرتے ہیں, ہوپ دے کے آپ اس کو اٹھاتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یو آر ورتھ لیونگ. تو بس جی پھر کیئر کرتے کرتے ماشاء اللہ تعالیٰ بلا اس وقت ہمارے ہوپ کی اسٹینڈنگ جو ہے وہ ریمارکیبل ہے. وی اسٹینڈ ان دا سیکنڈ لارجسٹ این جی اوز آف پاکستان. ہم لوگوں کے پاس ہم لوگوں نے پی سی پی کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں, ای اے ڈی کوئی ایسا پاکستان کا باہر سے پیسے لانے کا سرٹیفکیٹ نہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی شہباز شریف نے انہوں نے شروع کیا این جی اوز کو ٹارگیٹ کیا کہ وہ بتائیں سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹے این جی اوز بہت ہیں نا خراب. بالکل. خیر ہم نے اس میں اپلائی کیا تو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے کا تھا اسیسمنٹ, تو وی گاٹ A+. ماشاء اللہ تعالیٰ بلا. یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم ساتھ کام کرتے گئے, محنت کرتے گئے, لوگوں کی دعائیں لیتے گئے اور ہم آگے بڑھتے گئے. لیکن ان سارے پروگرامز میں سے ایک میں نے غلطی کی. اگر میں ایک پروگرام کو چنتی, لائک صرف ایجوکیشن کو لے لیتی, لائک ویمن امپاورمنٹ لے لیتی, کوئی بھی لے لیتی, تو وہ اس وقت مینشن ہوتا. میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پلیٹ فل کر لی اور میں نے اس میں یہ کیا کہ ساری میری ونڈوز ہیں. اب کوئی کسی کو ضرورت ہے تو ساری ونڈوز کھول دو. فار انسٹنس ایک بات بتاتی ہوں, تھوڑے دنوں کی ایک عورت آئی, میم مجھے بہت, میں رونے لگ پڑی کہ مجھے بہت پرابلم. میں نے کہا رونا نہیں ہے, عورت نہیں روتی, عورت ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے. کاغذ پینسل لو, لائن ڈالو, مجھے بتاؤ تمہاری انکم کتنی اور ایکسپینس کتنا ہے. 20,000 روپے کا فرق تھا. میں نے کہا بچوں کی فیس کی پرابلم ہے, ہمارا دروازہ کھل گیا اسکالرشپ پروگرام. صورت آپ کو کھانے مطلب راشن کی پرابلم ہے, ہمارا دروازہ کھل گیا راشن پروگرام کا. آپ کو بچوں کے کپڑوں کا مسئلہ ہے, ہمارا دروازہ کھل گیا ہاف شاپ کا. لاسٹ پرابلم, آپ کے میاں کو نوکری نہیں ہے, تو ہمارے پاس وسیلہ روزگار ہے. ود ان 24 hours 20,000 روپیہ کر کے 70,000 پہ اس کو مکمل کر کے ہیپی فیملی گوئنگ بیک. یہ کتنی خوبصورت بات ہے, یہ پوری جرنی ہے نا. یہ تمکینت بھی سن رہی ہیں, نتالیہ بھی سن رہی ہیں, اور ہمارے سارے ہمیں بھارت سے لوگ بہت سنتے ہیں, پورے پاکستان سے سنتے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ جو فیلڈ آپ نے چنی ہے یہ ہر ایک کی نا کالنگ ہوتی ہے, اور کوئی ایک پرٹیکولر ایج ہوتی ہے, کبھی جلدی نہیں, کبھی دیر, کبھی جلدی, لیکن وہ آپ کبھی نہ کبھی مان کے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں. تو اگر لبنہ جی فلنتھراپسٹ نہ ہوتی پھر کیا کر رہی ہوتی؟ پھر آپ کی جگہ بیٹھی ہوتی. کیونکہ مجھے وہ اسپارک نظر آ رہا ہے جس طرح آپ کانفیڈنٹلی بول رہی ہیں. یو کوڈ ہیو ڈیفینیٹلی ڈن. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, آپ مائنڈ نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو چنتا ہے نا آپ لوگوں کے کاموں کے لیے. جو بھی پرسنالٹی, جو ہم اسٹیج ڈراما کر رہے ہیں, سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے. سو یہ جو میرا چننا تھا نا, دس از واز فرام دا ویری بگننگ. آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر ان مائی کینیڈ کالج. I brought 4 trophies. I was the second best debater in my school days. اللہ تعالیٰ مجھے ڈیبیٹس کی طرف لے کے جا رہا تھا. آج دونوں ہی گیسٹ ہمارے کنیڈ کالج کے آئے ہوئے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا آپ کے بارے میں کہ آپ بڑی ٹاپ ایتھلیٹ بھی تھیں کنیڈ میں, تو کیا یہ سچ ہے؟ ہاں جی, آئی لو ڈیبیٹ. مجھے تو بہت شوق. کیا کھیلتی تھی؟ مائی مدر واز اے سوئمنگ چیمپئن. ماشاءاللہ. میں چیمپئن تو نہیں بنی, مائی فادر واز آلسو اے چیمپئن. میری امی کنیڈ کالج کی چیمپئن تھی, میرے ابو گورنمنٹ کالج کے چیمپئن تھے. آن کانٹرری, لیکن ان کی شادی اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی. ان کی شادی تو خیر بعد میں ویسی ہوئی, لیکن میں بتا رہی ہوں نہیں, میں ہر گیم کھیلتی ہوں, ابھی بھی کھیلتی ہوں. ابھی بلکہ میرے سن ان لا نے فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان لاہور میں پک اینڈ بال کھولا ہے. سو وی آل لو گیمس. واو. اور ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی گیم نہیں ہے جو ہم نہیں کھیلتے. ایون میں اس پر دادی ہوں اینڈ نانی ہوں, تو میں اپنے بچوں کے نواسیوں کے ساتھ آئی آلویز پلے ڈاج دا بال, یو نیم اٹ, کرکٹ. آف کورس ایوری ڈے وی ہیو اے بگ لاؤنج, اس میں کرکٹ چل رہی ہوتی ہے ہماری. تو آپ کی میرے خیال سے یوتھفلنس کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ اسی طرح فزیکلی بھی ایکٹیو ہے, مینٹلی بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سولفلی بھی ایکٹیو ہے. آپ پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہو لائف میں. میری جو پازیٹیو, میرا دماغ جو ہے نا وہ صرف پازیٹیو پہ چلتا ہے, کیونکہ میرے پاس اتنے پرابلمس ہیں نا لوگوں کے, میں نے سالو کرنے ہوتے ہیں. خیر اب میں ویمن امپاورمنٹ پہ آتی ہوں. دیکھیں جی, ہمارے این جی او میں اس وقت ہر وہ کام ہے جو کہ ڈفرینٹ این جی اوز کر رہے ہیں. ہم مائکرو فائنینس کر رہے ہیں, ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں, ہم انوائرمنٹ کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن کر رہے ہیں. ہم ماشاء اللہ کو تعالیٰ باللہ ایجوکیشن میں آپ کو بتاتی جاؤں چھوٹی سی بات, ہمارا کام دیکھ کے ڈی ایچ اے نے ہمیں 4 کنال زمین دی ہے, سینٹر آف ڈیفینس. That I saw. And we have a huge school like Beacon House for the underprivileged. Our fees is just 600. پہلے تو ہم 100 لے رہے تھے, ابھی ہم نے انفلیشن کی وجہ سے 600 کی ہے. In which we give a lot of things, you know, free uniforms, یہ وہ. ہمارا بچہ دیکھ لیں, آپ مانیں گے نہیں کہ وہ کسی انڈر پرویلیجڈ اسکول کا بچہ ہے. تو 2000 بچہ ہے ہمارے پاس.
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے پاس ہنگر ریلیف پروگرام ہے, ہمارے پاس ریچ ٹو اللہ پروگرام ہے, سو وی ہیو شیلٹر ہے. کوئی ایسا پروگرام جو کوئی ڈفرینٹ این جی اوز کر رہی ہیں ہم سارے کر رہے ہیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت بات نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ کسی بچے کو بچپن سے ایجوکیشن دے کے اسکل سکھا کے امپاور کریں, کیونکہ وہ آپ ایک پوری فیملی پورے معاشرے کو چینج کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ میرے خیال سے یہ ایک جو ہے نا یہ نیکی کا کام ہے. ہاں تمکنت میں اب آتی ہوں ویمن امپاورمنٹ پہ, کیونکہ آپ نے مجھے بلایا اس کے لیے. ویمن جو ہے نا اس کی تو میرے سے بات ہی نہ کریں, وہ تو حسین ترین چیز ہے. شکر کرتی ہوں میں ویمن عورت بنی, وومن. اچھا وومن جو ہے نا میرے خیال کے مطابق وہ ٹیریفک چیز ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی سی چیزیں ڈال دی ہیں کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا اس کے اندر چیزیں ہیں. ملٹی ٹاسکنگ, ایموشنس, آپ میں کہتی ہوں اس کے اندر پاور آف ٹیکنگ دا چلڈرن ٹوگیدر اینڈ دا فیملی ٹوگیدر. ورک پرمٹ ہے اس کے پاس, وہ ہر چیز کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں مجھے آپ کوئی عورت دے دیں 24 آورز مجھے دے دیں, اور وہ میں اس کو کیا بنا دوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کہ اگر میرے خیال سے کوئی 24 گھنٹے میرے خیال سے ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں, سانو کچھ اور بنا دے. لیکن ہم جہاں بات کریں وومن امپاورمنٹ کی, کیا بنائیں گے لیکن لبنا جی پہلے تو اچھی وائف, اچھی آپ کو بات پتہ ہے میں آپ کے ابھی تک ڈھونڈ رہی ہوں میں. لبنا جی بنا دیں گے تمہیں 24 گھنٹے میں. ہمارے پاس رشتے کرانے والا بھی بہت بڑا پروگرام ہے. ارے واہ, یہ پیاری ایسی چیز ہے نہیں جو نہ وہی ناتالیہ کے رشتے کا مسئلہ حل ہو گیا. اب لبنا صاحبہ جو ہے ذمہ داری اٹھا لی 24 گھنٹے کے اندر اندر یہاں خوشی ہوگی. بیوٹیفل کی بچی کیسے ہوئی ابھی تک مجھ سے, یہ پوچھتے ہیں بچ جاؤ آئی تھی تم بچے آپ نہیں. میرے بس کو give me your پوچھیں number. گے. لیکن ابھی ایک ہم بڑے خوبصورت رشتے کا ذکر کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے ہم جب پیدا ہوتے ہیں, ہم اپنا شادی سے پہلے شادی کے بعد بھی ہم جو مین سبق حاصل کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ سے, اور ماں جو ہوتی ہے نا وہ بیٹی سے بڑی قریب ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی ماں کی بڑی انسپریشن رہی ہے. میں چاہوں گی آپ کا, بیکاز ہم سب کا, ان کا بھی اپنا اماں سے ریلیشن ہے, میرا بھی, بٹ اپنی ماں کے بارے میں کچھ بتائیے. میری امی کا تو میں بولوں تو ساری رات گزر جائے. مائی مدر از 92 years old. ماشاءاللہ. She is alive and she was the professor in Lahore College when she retired of English, and she is a woman of substance. سب سے بڑی بات یہ, وہ سسرال کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمیں بنایا ہے, آئی ایم آل فار ہر, اور میں آئی ایم سو پراؤڈ ٹو بی ہر ڈاٹر. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے, مائی مدر نیم از انیس افتخار. میں ان کو جب بھی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں اپنے اللہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ماں کو دیکھتے ہو, خاص طور پہ ماں کو, باپ کو بھی, لیکن ماں کو دیکھتے ہو تو آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہو, دونوں برابر کی نعمتیں ہیں. صورت تو میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی رہ جاتی ہوں کہ کتنی کیا چیز ہے میری امی. آپ میری امی کو ضرور ملیں آ کے پلیز, اینڈ میک اے پروگرام آن ہر. پلیز, they would love to come. ہاں میری امی جو ہیں وہ عبادت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ بیکاز ان کی ذرا ٹانگ کو ایمپلیٹ کر دیا تھا ان کی بیماری کی وجہ سے, تو ان کو یہ بھی اس پر پتہ ہے کہ ان کی دیوار کے پیچھے جو ان کا ڈریسنگ روم ہے اس کے اندر کون سی چیز کس الماری میں پڑی ہے. وہ ہینڈ ریٹن کارڈز بنا کے لوگوں کو دیتی ہیں جو ان کے کمرے میں آتا ہے. How sweet. یا اینڈ مائی مدر نوز آل اباؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان بیکاز شی ہیز سین میکنگ پاکستان. تو ابھی بلکہ ان کو اسلام آباد میں لے کے گئی تھی, جو وہ نہیں جا رہی تھی ان کو اوارڈ دیا انہوں نے. تو ماشاءاللہ پاکستان سے بھی بڑی ہیں وہ تو. جی 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 بہت زیادہ 92 ایئرس کی ہیں, اور میں نے ان سے بہت لرن کیا ہے. لیکن وہ مجھے میرے وہ واحد عورتیں جو مجھے میرے بیڈ پوائنٹس بتاتی ہیں کہ این جی او کو یہ کرو, اس کا. عورت پہ آ جائیں جی دوبارہ, عورت پہ آئے. عورت کیا چیز ہے آپ کو میں بات بتاؤں, میں ہر عورت کو ایک بات کہتی ہوں, میں ہوپ میں عورت کے لیے کیا کرتی ہوں یہ تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہی. پلیز بتائیے کہ آپ, ایک تو مجھے پتا ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہاں پہ جن کے بچے پڑھ بھی رہے ہیں, ان کو امپاور کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیٹس سے اگر وہ نہیں پڑھے لکھے اور ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو اور اجاگر کرنا. آپ بالکل ٹریننگ سینٹرز ہیں, آپ کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں ہے شاید, باقی آپ بتا دیجیے گا کہاں کہاں. ہمارا لبنا جی ایک منٹ اس سے پہلے کہ آپ کنٹینیو کریں, میں بیچ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہوں گی. ایک دفعہ ہم سکور کی طرف بھی آ جائیں کیونکہ ہمارا کرکٹ ریلیٹڈ میچ ہے. تو جی بنگلہ دیش نے 104 کا ٹارگٹ دیا ہے ویسٹ انڈیز کو, اور ابھی تک ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے وہ 4 بالوں کے اوپر 3 سکور کر پائی ہے. 104 کا ٹارگٹ ہے, دیکھیں اچیو کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. جو ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا اس سے جو ہے وہ ٹوٹل کافی کم ہوا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ آج ویسٹ انڈیز جیتی ہے. بنگلہ دیش ابھی تو حالات یہی لگ رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے لیے ٹارگٹ اچیو کرنا کچھ مشکل نہیں ہے, لیکن لیٹس سی. I have a feeling کہ شاید پاور پلے میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا. مے بی جسٹ ان فیو اوورز they'll be able to score 104. That's how the history has been made for team West Indies. So جی coming back to you. اچھا جی, تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے سب سے پہلے تو جو اسکول بنایا ہے اس میں ہم نے 1000 بچہ صبح پڑھتے ہیں, 1000 بچہ شام کو. ہماری کمٹمنٹ تھی ڈی ایچ اے کے ساتھ. تو اس میں جو بچہ, ہمارے پاس 1000 لڑکیاں ہیں, ہم 1000 لڑکی کو
10 ایئرز میں میٹرک کرا کے 2 ایئرز میں FA/FSC کرا کے ہم ان کو امپاور کرتے ہیں کہ وہ بیسک ایجوکیشن میں آ جائیں. بالکل. اب اس کے بعد ان کی تھنکنگ پاور گروتھ ہو جاتی ہے, ان کو فرقان مل جاتا ہے, رائٹ اینڈ رانگ کا فرق. بالکل. اس کے بعد دوسرا ہمارا پروجیکٹ جو بہت ہے, ہم ان کو IT میں لا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم AI کی بات کریں, ہم IT کی بات کریں, اس پہ اگر ہمیں آپ بتا دیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے. یہ ہمارا جو ہے پورا IT سینٹر ہے, اس کے اندر ہم ان کو بیسک کورس, ایڈوانس کورس اور باقی جتنے بھی کورسز ہیں وہ ہم سب ان کو کرا رہے ہیں. ملٹی میڈیا, یہ وہ لوگ گھر بیٹھ کے اپنے بزنسز بھی کر سکتی ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے ہمارا مائکرو فائنانس پروگرام ہے. اس میں ہم لوگ ان کو مطلب فری آف 0% پہ ہم انٹرسٹ میں ان کو پیسے دیتے ہیں. اور وہ بچیاں جو بھی کوئی بزنس کرنا چاہیں, دے آر موسٹ ویلکم. دے جسٹ ٹیل اس کہ یہ ہمارا ایونیو, یہ ہمیں کرنا ہے, ہم چیک کریں گے, ہمارا پینل ہے, ہم کہتے ہیں آؤ بزنس کرو, ہٹی ڈالنی وہ بھی کر لو, کچھ کرنا ہے بتاؤ ہمیں. لیکن انڈیپینڈنٹ, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کر رہا ہے ان کو. دیکھیں میں نے میرا دیتا, پھر اس کے بعد ابھی ہم نے چھوڑا نہیں ہوتا. اب ہمارا ووکیشنل اسکول ہے, ووکیشنل سینٹر ہے, اس میں جو بھی ہم چیزیں بناتے ہیں اب وہ ہم نے بیچنی ہے نا بچیوں کو پیسے دینے کے لیے. ہمارا آپ لوگ پلیز وزٹ کریں ہمارے سینٹر کو. ہمارا اس کا نام ہے hub.com. اس کے اندر ہم لوگ ان لوگوں کی چیزیں لا کے لگاتے ہیں اور وہ چیزیں بکتی ہیں اور اتنی خوبصورت ہوتی ہیں, ہینڈ میڈ, جو کہ میرا خیال اگر ہم ایکسپورٹ کریں, جو میں آج کل کوشش کر رہی ہوں ڈھونڈنے کے لوگوں کو, تو ہماری کتنی چیزیں وہاں پہ جا سکتی ہیں. بلکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے سوشل سرکل میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. وہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں, دے آر ویری ویل کرافٹیڈ, ویری ویل ایگزیکیوٹیڈ. تو ہیٹس آف ٹو یو, کیونکہ دیکھیں اگر سربراہ ایسا ہے نا جو بالکل ٹوس پہ ہے, جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, تبھی پوری ٹیم آپ کے ساتھ اس طرح چلتی ہے. اچھا لبنا جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے بچے, آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ ہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی, آپ نے غالباً بتایا, تو وہ بھی کیا اس میں آپ کے ساتھ انوالوڈ ہیں, یا وہ کوئی اس کی کوئی سب ڈویژنز ہیں جو ہینڈل کر رہے ہیں, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اماں آپ سنبھالیں اور ہم اپنی لائف جئیں گے؟ نہیں جی, ابھی تو یہ ہے کہ ابھی میں اپنے میرے سارے بچے بہت پروفیشنل ہیں, بہت زیادہ کام کرتے ہیں. میری بیٹی جو ہے انم شکو بھی بہت ماشاءاللہ, اس کی اپنی ٹریول ایجنسی ہے, اور وہ جو ہے وہ ہر بچہ, میں اپنی ڈاٹر ان لاس کو بھی یہی کہتی ہوں. میری بڑی بہو جو ہے ماشاءاللہ آسٹریلیا میں ہے, شی از آلسو ورکنگ, اور وہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل میں کام کر رہی ہے, اس نے ابھی جوائن کیا ہے. چھوٹی بہو جو ہے وہ آج کل چیک آؤٹ کر رہی ہے, ہونے والی ہے. میری بہو نکاح ہوا ہے ماشاءاللہ, یا میں نے کیا کرنا ہے. میں اپنے بیٹوں اور سب کو, کسی کو یہ نہیں کہتی ڈریگ کرتی کہ کم ان ہاف. میرے میاں کا ہوپ کڈنی فاؤنڈیشن ہے, وہ فری ڈائلسس کرتے ہیں ہم ماشاءاللہ. وہ تو کافی پاپولر ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تو ان سے فائدہ اس میں میں کسی کو یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے ساتھ آؤ. لیکن میری ایک چھوٹی سی نواسی ہے ایمان حسان, وہ گرامر میں پڑھ رہی ہے, تو وہ مجھے ہر وقت میرا کان نیچے کر کے, نانو یو نو مائی پرومس. میں نے کہا واٹ از اٹ؟ آئی وانٹ ٹو بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف ہوپ اپلے فاؤنڈیشن. ہاں, تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اب وہ کس فارم میں بنیں گے, کس فیلڈ میں آئیں گے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں کہ آل مائی چلڈرن آر پروگریسو اینڈ دے آر فار پاکستان. اچھا, ہم جہاں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم ہمیشہ اپنے سارے گیسٹ سے بھی یہ ضرور پوچھتے ہیں, ہم سب کا کوئی نہ کوئی جرنی ہوتا ہے دیٹ میکس اس ہو وی آر, اور وہ ہوتی ہے ہماری ٹرو سپر پاور. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی ٹرو سپر پاور کیا ہے؟ میرے ایک ہی ہے سپر پاور, اور وہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ہے ویئر ایور دیر از اے ہیومن بینگ دیر از این اپرچونیٹی فار کائنڈنیس. میں کہتی ہوں کہ بس مدد کرو لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے نا, تو آپ جب بوڑھے ہو گئے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلے گا کہ ایک ہاتھ آپ کے لیے, ایک ہاتھ کسی اور کے لیے. خوبصورت بات ہے یہ. So kindness is your super power. میرے ہارٹ جو ہے نا اٹس فلڈ ود ہیومینٹی. آپ یقین کریں کہ نہ مجھے رات کا پتہ چلتا ہے نہ دن کا. میں اپنے ہسبینڈ سے چھپ چھپ کے اور بچوں کے, لیکن اپنے کام سارے کرتی ہوں. میں زیادہ تر کوشش یہ کری ہوتی ہوں کہ آئی شوڈ میک مائی ہوپ اپلے فاؤنڈیشن روٹیڈ, تاکہ جب میں مروں تو اٹ شوڈ کیپ گوئنگ اینڈ اٹ شوڈ بی اے صدقہ جاریہ فار می. اچھا, اس میں ایک اور بھی ہے, اکثر آپ کو جب آپ روڈس پہ ہوتی ہیں, گاڑی میں کہیں جا رہی ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو کوئی اگر آپ کو بچی ایسی نظر آئے کہ آپ کو لگے کہ یہ اپنے گھر سے دور ہے, اور اگر ہم بیگر کی بات کر لیں صحیح لفظوں میں, تو آپ ان سے پوچھتی ہیں, ان سے کہتی ہیں کہ بیٹھو, انہیں کھانا کھلاتی ہیں, اور پھر ان کو آپ ان کی جگہ پہ چھوڑ کے بھی آتی ہیں. تو یہ کیسے اتنی بڑی اسٹوری آپ کو, اتنی بڑی آپ نے بات کیا اور اتنی مزیدار, میں تو آئی ایم امپریسڈ. میں دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک دن نا بچپن کی بات ہے, میرے چھوٹے بچے تھے تو میں ان کو اسکول چھوڑنے گئی بیکن ہاؤس.
रस्ते में ना मैं आई वॉज ड्राइविंग माई कार, तो मैंने देखा एक औरत है, वो ज़रा कुछ मुंह नीचे करके ढेर उम्र की जा रही है। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा आप मेरे साथ बैठ जाए। मैंने कहा क्योंकि DH में तब बसें नहीं चलती थी, तो मैंने कहा मैं इसको घोड़ा चौक पे उतार दूँगी, फ्रॉम देयर शी कैन गो ऑन। जब मैं घोड़ा चौक पे पहुँची, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बीबी आप उतर जाएँ, तो वो रोने लग पड़ी। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए मुसीबत ज़्यादा बन गई है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको कहा कि अपनी ज़बान में कहा बीबी आप उतर जाए ना, वो सीधा जाएंगी, बस मिल जाएगी। वो तो दरवाज़ा करके बैठ गई बंद, और रोने लग पड़ी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, इस वक्त मैं इसका मसला कैसे हल करूँ। मैं इसको अपने घर लेके, अब कोई हल नहीं था। आई रिमेंबर माई हस्बैंड वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो एक औरत है, उसको मेरी बात समझ नहीं आ रही और वो यूँ रो रही है, तो मैंने उसको नाश्ता तो कराने के लिए कह दिया है, लेकिन अब मैं करूँ क्या। तो उसको ने मैंने आपको बताया ना, माई हस्बैंड इज़ वेरी, मैं कुछ कह नहीं सकती, समुंदर। तो उन्होंने मुझे कुछ डांटा नहीं, उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, उन्होंने बल्कि उल्टा मुझे कहा अच्छा मैं देखता हूँ। क्योंकि अक्सर होता है ना सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न के, कहते हैं तुम किसको उठा लाई हो, वो कोई चोर ना निकले, कुछ ना हो, बट ही नेवर पुट मी डाउन। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जल्दी से उससे कहा मैं क्या करूँ। उन्होंने मुझे कहा मैं देखता हूँ। इतनी देर में देखे कितनी गुडनेस हुई मेरी कि मेरा माली आ गया, वो सराइकी बोलता था। तो उसने उससे बात की और उसने उसको कहा, मुझे बाद में बताया कि लुबना मैम बाजी ये कह रही है कि मैं गुमी हुई हूँ। घूमी हुई हूँ। मैंने कहा या अल्लाह, तो इसके आके लवाकिन मुझे और मेरी मियाँ को तो पकड़ के ले जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, उसने कहा लेट्स गो एंड ड्रॉप हर एट द ईदी सेंटर। हमारे डिफेंस में ईदी सेंटर है, हम वहाँ चले गए। वैसे मैं आपको बात बताऊँ, दुआ लगी है उस औरत की मुझे। हम ईदी सेंटर चले गए और मैंने उसको कहा आप बेटा उतर जाएं बीबी, उनको दिया कि जी इसको, मैंने उनको हमने समझाया। उन्होंने कहा यहाँ साइन करें कि आप इसको लेकर आए हैं। मैं थोड़ा सा, मैंने कहा वो साइन ना कर दें, अब क्या करें, वो लोग तो कोई गैंग हमारे पीछे पड़ जाए। बिल्कुल। मैं अब को साइन करना पड़ा, बिकॉज हम लाए थे, हमने उसको दे दिया, उन्होंने रख लिया। मैंने जाते जाते उसको कुछ पैसे भी पकड़ाए। उन्होंने सिर्फ मुझे आंखों में डीप, मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी आंखों में देखा, बस यही बात हुई उसकी मेरी। मैं बाद में दुआ करती रही, अल्लाह वो क्या हुआ उस औरत के साथ आप नहीं सोच सकते। 4 आवर्स के बाद अभी हम को निकलने लगे थे, तो हमें कॉल आई ईदी के ऑफिस से। तो थोड़ा सा मेरा हार्ट बीट तेज़ हुई। उन्होंने कहा कि मैम आप अपने हस्बैंड से बात कराएं। उन्होंने कहा जी आप हमारे ऑफिस आएँ, वी वांट टू अवार्ड यू। मैंने कहा अवार्ड यू? हाँ जी। मैंने कहा रिवॉर्ड या अवार्ड क्या। कहते हैं जी हम आपको इनाम देना चाहते हैं। आप, ये औरत पिछले 2 दिनों से लामालूम गुमी हुई थी अपने ख़ानदान से। ये बेचारी अपनी एक बच्ची लेकर आई थी नौकरी करने के लिए, और इसकी बच्ची किसी ने अगवा कर ली, इसे खींच, तभी तो रो रही थी। या अल्लाह। और ये इसको अब डिफेंस से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वो मेरे काबू आनी थी। खुदा ने आपको वसीला अल्लाह ताला ने बनाना आपको था। बिल्कुल और मैंने उन्होंने कहा कि वो जो लोग हैं ना, वो कह रहे हैं हमें बता दो ये लाया कौन है। कहते वो तो इस अखबार में दे के बैठे हुए थे और हम ढूंढ रहे थे इसको। तो मैम जी आपको मिली कहाँ? उसकी बच्ची मिल गई, फिर उसका बच्ची नहीं अभी तक, उसके बाद बच्ची नहीं मिली। और लास्ट में आपको एक कहानी सुनाऊँ तो आप, इससे छोटी सी है, वो ये कि जब कोई गरीब औरत कोई भी धुंध में, ये किसी को इस बात का नहीं पता, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बिकॉज यू आर ऑल वुमेन, धुंध में या अकेले कहीं जा रही होती थी या आ रही अभी भी, तो आप यकीन करें मैं सबसे पहले उसको अपनी गाड़ी में बिठाती हूँ। और वो कहती है मेरे पास इतना बड़ा घास का टोकरा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पीछे डिक्की में टिका दें। और वो जब मैं उसको कहती हूँ अब मैं आपको उतार दूँ, धूप है, आप जा रही थी, तो ये मेरा कोई कारनामा नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत नहीं हूँ। आई एम मोस्ट एवरेज वुमन आई थिंक। मेरी अम्मी ने यही सबसे पहले मुझे आप कह रही हैं मेरी अम्मी की बात, सबसे अच्छी बात उन्होंने मुझ में यही डाली। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम अच्छी शक्ल की, उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा बेटा गुण अच्छे करो। हमारी अम्मियाँ वैसे भी हमें जमीन पे रखने का ज़्यादा, काफी बहुत काम है ज़्यादा। कि कहीं ज़्यादा नहीं कि मैं तो ज़्यादा बहुत ही ज़मीन पर हवाओं हूँ। में हवाओं में हाँ। ना कहीं उड़ने लग बल्कि जाए। बाद में मुझे लोग कहने लगे कि तुम ब्यूटीफुल हो, तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे ना कहें मैं ब्यूटीफुल, मैं तो बहुत गिरी हुई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि अच्छी हूँ। लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, दैट गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई इनर सेल्फ। और मैं थैंक यू करती हूँ अपनी अम्मी को फॉर दैट। और जब भी मैं किसी औरत को बैठाती हूँ, उतारती हूँ ना, तो मैं उसके हाथ में कुछ ना कुछ दे देती हूँ, क्योंकि मेरा, अगर अल्लाह ने मेरे वॉलेट में कोई पैसा दिया है तो ये उसका करम है, ये मेरा नहीं है। और वो कहते हैं ना आपको पता नहीं होता अल्लाह ताला आपको किसके नसीब के पैसे दे रहा है। आपको मैं बताऊँ ये होप अप्ले फाउंडेशन मेरा नहीं है, ये उन लोगों की, यकीन करें उन लोगों की दुआएं हैं। अच्छा, आपने जो अभी अपनी अम्मी का जिक्र किया कि वो आपको हमेशा जो है ना वो ग्राउंडेड रखती थी, तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह नहीं, मेरे बच्चे नहीं बहुत बनने को तारीफें तैयार। करती हैं या मेरे बच्चे नहीं बनने को तैयार। कहती मम्मा डोंट ट्राई दैट ऑन अस, वी नो व्हाट वी आर। लेकिन इतनी खूबसूरत बात है कि आप
صدقہ جب دیتے ہو صدقہ و خیرات اب ایک بیسکلی کیا ہے کہ آپ ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہو بیکاز آپ نے یہاں دیا ہے اور خدا پتہ نہیں کہاں سے آپ کو اس کا نیم و بدل عطا کرتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ جہاں ہم ساری باتیں کر رہے ہیں وہاں پر اٹ از اے ڈفرنٹ شو فار آل آف اس کیونکہ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کیمرے کے اس طرف ہیں چاہے وہ پاکستان سے دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں کینیڈا سے دے آر آلسو لرننگ پر آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے. مجھے یاد ہے جب میں شو کر رہی تھی تو آپ نے ایک مینشن کی تھی بات کہ پلانٹس کے ساتھ میرا ایک ریلیشن شپ ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ پلانٹس میرے ابو واز اے گرین لور. ایک دن میں نے اپنے ابو کو سارے گھر میں ڈھونڈا, میرے ابو گم گئے, کہیں نہیں مل رہے. میں تھوڑا سا گھبرائی, دیکھا آپ یقین کریں میرے ابو کیا کر رہے تھے, ایک چھوٹا سا لیچی کا پودا تھا, اس کے اوپر وہ پائپ بارش ہو رہی تھی تو پانی گر رہا تھا, تو میرے ابو امبریلا لے کے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے گھر میں 19 فروٹس ٹریز تھے, تو میرے ابو کو جتنا شوق تھا وہ سب میرے اندر آ گیا. وہ آپ نے ان سے مطلب وہ لیکن میرے ابو جینیٹیکلی نے ایک بات کہی تھی مجھے زندگی میں جو مجھے آپ لوگوں کو بھی شاید نہیں پتا ہوگی. کیا بات ہے؟ بتائیں گے پتہ چلے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا پلانٹس جو ہے نا یہ آپ ادھر لگاؤ تو یہ جنت میں بھی لگتا ہے, اور یہ پلانٹس جو ہے نا یہ ان کے اوپر بہت ایسے جانور رہتے ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا. ہم نے کبھی سوچا پرندوں کو بھی گھر دے دیتے جی ہیں. تو کتنی پیاری بات ہے. تو میرے دل میں آیا کہ میں جب پلانٹس لگاتی ہوں یا لگواتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جتنے گھونسلے بن رہے ہیں اتنے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے پاس گھر نہیں ان کو گھر دے دیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور اسی بات سے بیکاز آئی ہیپن ٹو بی اے کراچی آئی تو میں ریسنٹلی کراچی میں گئی اور میں جہاں رہتی ہوں میں اس دن میں گھر انٹر ہو ہی رہی تھی کہ میں نے سامنے دیکھا اتنا بڑا جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے درخت تھا اور اس جیسے بہت سارے اور درخت تھے وہ کاٹے جا رہے تھے اور مجھے دیکھ کے اتنی تکلیف ہوئی. میرا بیٹا بھی کہہ رہا تھا مما کیوں کاٹ رہے ہیں. سو ہم ایسی قوم کیوں بن رہے ہیں, ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ آپ ایک اٹس اے لیونگ تھنگ, آپ کیسے اسے کاٹ سکتے ہو. تو آپ کی جو بات ہے وہ کتنی خوبصورت ہے کہ وہ صرف اس کی جگہ نہیں ہے, وہ اس کے اوپر رہنے والوں کی سارا میری بات سنیں. ابھی ہم لوگ امریکہ میں یو این او ابھی ہمیں ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ پاکستان میں میاں واقعی شروع کر رہے ہیں. میاں واقعی میں کیا ہوگا کہ اٹس اے ڈفرنٹ جھنڈ آف ٹریز آل ٹوگیدر ان 2 canals 1 canal. اس میں بینچز ہوں گے, یو کین سٹ اینڈ انجوائے یور ٹی and all birds and all the aroma will be there for you. اور اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے یہاں کی ہمیں بھی نیچر سے کنیکٹڈ رہنے کی اتنی ہی ضرورت ہے, کیونکہ بیسیکلی تو ہم یہ مطلب جب ہیومن بینگز بنے تھے تو وہ ایک کنیکشن جو نیچر کے ساتھ ہے وہی جب ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو بہت سارے پرابلمس ہماری بھی لائف میں آ جاتے ہیں. آپ ابھی میرے گھر ضرور آئے, میرے گھر میں بہت پلانٹس ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں جو ہم انڈور پلانٹس نہیں رکھتے, وی مسٹ ٹرائی ٹو کیپ انڈورز. اور میرے پاس میں نے نا ہوپ کو گروتھ دینے کے لیے میں آئی ایم اے ویری بزنس مائنڈیڈ عورت. آئی مے بی بیکاز میں سوچتی ہوں کہ بزنس ضرور کرنا چاہیے کہ دوسروں کو بزنس میں آپ لگاتی ہیں تو ظاہری بات ہے اپنا بھی دماغ. تو میرے پاس 5 بزنس میں نے شروع کیے ہیں جو ہوپ کو فائدہ دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, جس میں ایک ہے شادی کلک. نٹالیا سن لو, ایک شادی والا بھی ہے جی, اور آپ کو ایک کلائنٹ تو ہم دے رہے ہیں. لیکن میرے شادی کلک کا فائدہ سنیں نا, ہم لوگ ہر سال 20 سے 25 سے 30 سے 40 کپلز کی, غریب لوگوں کی شادیاں کراتے ہیں, میس ویڈنگز. امیر لوگوں کی نہیں کراتے کہ ہم لوگ بھی کوئی جو سیمی امیر مڈل کلاس کوئی شادیاں کراتے ہیں نا, ان کے تو رشتے کراتے ہیں. اچھا, آپ کو لونگ ہسبینڈز ڈھونڈ کے دیتے ہیں. لونگ ہسبینڈز, یہ بڑی ایک دیکھیں نا قسمت کی بات ہے. بٹ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک جادو کی چھڑی ہو, آپ کیا چینج کرنا چاہیں گی معاشرے میں؟ معاشرے میں عورت چینج کرنا چاہیں گی. ہماری عورتوں کے سینس نہیں ابھی how to handle the husband, how to handle the in-laws and how to grow themselves side by side. You still think so? ابھی بھی of course بہت زیادہ. دیکھیں پہلے تو سب سے بڑی بات, کسی کا بیٹا مت لو, کسی کا بیٹا مت لو. جاؤ تو اپنی جگہ بناؤ. دوسری بات, اپنے میاں کو اتنا اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پہلے اس کو پورا کرو, پھر اس کے بعد باہر نکلو مارکیٹ میں اور پھر اپنے آپ کو منواؤ. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. مطلب آج نا ہم میں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں, لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کا فیوچر پلان کیا ہے مزید اور, بیکاز آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کر دکھایا, جو سوچا آپ نے وہ کر دکھایا. واٹ مور ڈو وی ہیو؟ دیکھیے جی, میں ہر روز ایک دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تعالیٰ مجھے وہ کام مجھ سے لے لے جو چوٹی کا کام ہو. مجھے لگتا ہے ابھی تک میں نے کوئی کام نہیں کیا. ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی کام نہیں کیا تو پھر ہمیں تو بس بہت ہو جانا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. وی آر آل ٹوگیدر, ایوری ون از ورکنگ آن ان دیئر اون اسفیئرز. میرے خیال کے مطابق میرا جو دیکھیں میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہم جلنی من صبورن و جلنی من شکورن و جلنی من عینی صغیرن و جلنی من عین ناس کبیرن. ہم سب کو کرنی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں تعالیٰ انتہا کا صبر, انتہا کا شکر, اپنی ذات میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں اونچا کر دے.
मैं ऊंचा नहीं बनने की ये करी कि मेरी तारीफ करो, मैं कहती हूँ कोई ऐसा काम करें कि जब हम मरें एक बंदा तो आंसू गिराए। ये कितनी खूबसूरत बात है लुबना जी, जज़ाकल्लाह फॉर दिस, बिकॉज मैंने और हम सब ने आज बहुत कुछ सीखा, बिकॉज ये वर्ल्ड कप का शो है, मैं बस जानना चाहूंगी क्रिकेट देखती है, शौक है देखने आई का? लव क्रिकेट। सो आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई इज देयर एनी क्रिकेटर एट द मोमेंट जो आपकी करंट फेवरेट प्लेयर हो पाकिस्तानी टीम में से? करंट का मुझे इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं जितना मुझे मेरे जमाने के हीरोज का पता है। उनका बता जिसमें दें। मियां दाद का छिक्का मुझे नहीं भूलता। छिक्का? मुझे लास्ट बॉल्स थे जिसमें उसने 4 और पता नहीं 6 लिए बिल्कुल जी। थे। वी वर जैम पैक्ड। और मुझे याद है कि वो एक तो वो मेरे अब्बू को बहुत शौक था बॉक्सिंग का, तो जो हमारे बॉक्सर थे अली मोहम्मद अली, उनकी जो होती थी, और एक ये जो जब हमारी क्रिकेट के अंदर आते थे ये सारे शेर, तो जिस तरह हम लोग इनको फॉलो करते थे। अब थोड़ा सा ये कि आई एम वेरी बिजी इन होप अपले फाउंडेशन, बट स्टिल जब पाकिस्तानी टीम उतरती है किसी भी फील्ड में हाँ। तो मेरी बस एक ही दुआ होती है कि इज्जत लाएं। और अभी आपको पता है होप अपले फाउंडेशन में कौन आया था? कौन आया था आप बताएं। अभी रिसेंटली? हाँ, अरशद नदीम वाज इनवाइटेड, पाकिस्तान का फखर, इतना अच्छा लगा। टेक्नो कंपनी इनवाइटेड देम। लुबना जी इतना अच्छा लगा, अरशद नदीम ने ना, वो हम लोग कहीं ना क्या कहते हैं सो गए थे, हमारी कौम कहीं सो गई थी, वाह, बड़ा मजा उसने आया। पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं हूँ अरशद नदीम और मैं हूँ पाकिस्तान। कितने लोगों को इंस्पायर किया है उसके बहुत बाद। ज़्यादा। और मैं जब उसके साथ बैठी हुई थी तो मैंने उसको यही एक बात कही कि बेटा आपका सबसे ज़्यादा फखर क्या था? कहता आप बताएं। मैंने कहा जब आपने सजदा किया था। खूबसूरत बात है। कितना अल्लाह के आगे से उस सरजमीन पे जहाँ पे अल्लाह को सजदा किया जाए, बड़ी बात है ना। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, अब्दुल रज़ाक या शाहिद अफरीदी? कहना नहीं चाहिए। हाय हाय, सो बोथ? आई थिंक बोथ। Both. On this note, I would like to thank you, Jazakallah, for Thank you being very here. much. And I really love talking to both of you and you too, beta. Don't forget to give me your number. हाँ भाई, आज तो हम ये करवा के ही छोड़ेंगे। हमें इंशाल्लाह। बहुत इंस्पिरेशनल भी था आपके साथ मिलना और बहुत रिफ्रेशिंग भी था। अच्छा, जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर if you want to visit us, so www.hopeupliftfoundation.com जरूर। और अगर if you want to call us, UN number 0304 111 7776. Come up with us, help humanity and be a बिल्कुल, part आप of लोग us. भी सब नोट कर लें, और अगर आप में से कोई इनके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा डालना हाँ, चाहता है, जरूर। इनके साथ शामिल होना चाहता है फिजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तौर पे, तो अपनी खिदमात इनके साथ जरूर। लेके। और अगर आप में से किसी को हेल्प की जरूरत हाँ, है तो भी please, और please. मेरे ख्याल से दिस वाज सो इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस कि अब दिल वाकई चाह रहा है कि ऐसी किसी चीज का हम भी पार्ट बने। तो आपके अभी लिए हमने वेरी यूथ क्लब बनाया ना, be a part of us. We would इंशाल्लाह love to जरूर। come, लेकिन मैं चाहती हूँ 4 यहाँ पे औरतें मौजूद हैं, तो हमारे शो का जो नाम है हम जरा वो क्रिएट करें। इसका नाम है हैशटैग खेल दिल में, तो हम मिलके क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है जी? सो ऑन माय काउंट ऑफ 3 2 1 लेट्स से इट टुगेदर, हैशटैग खेल दिल में है। लेकिन ये क्या बात है, ये मेरी आवाज आई है सिर्फ, ये आप खेल, चलो हम भी कहते हैं। फिर से कहेंगे मिलके, लेट्स से इट टुगेदर, हैशटैग खेल दिल में है। फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। जी ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है। बांग्लादेश ने 104 का टारगेट दिया, वेस्ट इंडीज़ अभी जो है वो 51 स्कोर पे है, 7 ओवर हो चुके हैं, उनका कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। नटालिया, क्या लग रहा है आपको मैच के हवाले से? मुझे जैसे कोई आउट भी नहीं है और 51 रन हो गए इन 7 ओवर्स, तो यही लग रहा है वन साइडेड होगा मैच कि वेस्ट इंडीज़ ही जीतेगा। जी। और मुझे तो ये लग रहा है कि इनकी विकेट नहीं गिरेगी, और क्योंकि अभी इनकी 51 की पार्टनरशिप है, ऐसी भी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि इन्नी भी गल नहीं। नहीं अभी देखिए हमने वो एक भी ऐसा तो मैच खेलने देखा है। आए हैं ना। नहीं, हमने एक मैच देखा था, साउथ अफ्रीका की प्लेयर्स आई थी और उन्होंने 119 का जो टारगेट था वो चेस कर लिया था, तो हो सकता है कि दे कैन मेक अनदर। लेट्स सी। तो आज जो आपने 128 कितने कहे थे, तो क्या बना? मैंने 108 था। 108 का था। अच्छा, यानी कि करीब करीब ही हो गया काम। 108 तो नहीं कहा था आपने। 128 क्या लिखा हुआ है बताओ भाई, क्या कहा था इन्होंने? 128। सॉरी, इन्होंने क्या कहा था? इधर भी 128 ध्यान कर लो, कहाँ देख रही हो? नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बिल्कुल सही समझ लेकिन रही हूँ। रज़ाक आप कहाँ चले गए थे? कहाँ? मेरा सवाल अब आया मुझे याद कि आप चले गए थे कहीं। अभी ब्रेक था ना, वो कोई दोस्त आए थे मिलने के लिए। दोस्त भी आ रहे हैं आज यहाँ मिलने आपके? अच्छा, सारा के अलावा भी आपके दोस्त हैं? और मेरा भी दोस्त ये है कैसे हो गया? ये क्या हो गया मेरी पार्टी में? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। आज